السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل جنوں کی قسط نمبر 3 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ غمِ دنیا جو نہ ہوگا، غمِ جانا ہوگا، گھر اجڑنے کا میرے کوئی تو ساماں ہوگا، پاسے غم پاسے وفا، پاسے جنوں پاسے حبیب، اور تم عشق کو کہتے تھے کہ آساں ہوگا۔ بک سے سر اٹھا کر موبائل دیکھا جس پر پھر سارا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اف سارا، اف اور کتنے جھوٹ بلواؤ گی، چنچلاتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ ریڈی ہو کر نیچے آئیں، میں آپ کے فلیٹس کے باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ گھمبیر مردانہ آواز پر اخماسہ کے ہاتھ سے موبائل چھٹتے چھٹتے بچا تھا۔ ہیلو، یہ سارا کا نمبر ہے نا؟ جی بالکل، اور میں اس کا بڑا بھائی اذلان سبتین بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے آپ کو پک کرنے بھیجا تھا۔ اس کے مغرور انداز پر اخماسہ کے ذہن میں اس کا چہرہ گھوم گیا۔ لیکن میں منع کر چکی تھی اسے۔ آپ کیوں آئے؟ اپنی حیرانی پر بمشکل قابو پایا تھا۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، نیچے آئیں فوراً۔ دو ٹوک انداز میں کہتا کال کاٹ گیا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ ثانیہ بیگم بھی اندر کمرے سے چلی آئی تھی۔ امی، وہ سارا نے اپنے بھائی کو بھیج دیا مجھے لینے، نیچے ویٹ کر رہے ہیں میرا۔ گھبرا کر انہیں دیکھا، وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب جاؤ، کب تک انتظار کرے گا وہ تمہارا؟ اسے ناخن کترتا دیکھ کر اٹھنے کو کہا۔ کیا کہہ رہی ہیں، میں تو نہیں جا رہی۔ کیوں آئے جب میں سارا کو منع کر چکی تھی؟ اسے غصہ آیا تھا۔ سارے بہانے نہ جانے کے لیے کیے تھے اس نے، اور یہ سب پر پانی پھیر دیا۔ نہیں بیٹا، غلط بات ہے، اس نے خاص طور پر بلوایا ہے، اب تو جانا چاہیے۔ لیکن امی، میں کیا پہنوں گی؟ وہ ایلیٹ کلاس کی پارٹی ہے، جوکر لگوں گی میں۔ روحانسی ہو رہی تھی۔ سفید سوٹ پہن لو جو عید پر بنایا تھا بس۔ اب ان لوگوں جیسے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ان کی بات پر لب کاٹتی اسکرین کو گھورنے لگی جہاں ایک بار پھر سارا کی کال آ رہی تھی۔ پھر بے دلی سے اٹھتی تیار ہونے چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اپنے ریشمی لچھوں کو پونی ٹیل میں کسے، سفید کرتا پاجامہ اور سفید ہی ٹیشو کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، پاؤں میں گولڈن کھسے پہنے سست روی سے کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف ایک نیچرل کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بیٹھ رہا تھا۔ پہلی بار کوئی ایسا فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہی تھی، ورنہ تو فلیٹس میں ہونے والی تقریبات میں بھی کم ہی جایا کرتی تھی۔ اذلان نے ایک ناگوار نگاہ رسٹ واچ پر ڈالتے فرنٹ ڈور کھولا، مگر اخماسہ نظریں جھکائے پچھلے ڈور کے پاس کھڑی تھی۔ اذلان خون کا گھونٹ بھرتا بیک ڈور کھول گیا۔ اس وقت وہ محترمہ آ گئی تھی، وہی بڑی بات تھی۔ کار میں بیٹھتے بس ایک نظر اس کے بھینچے جبڑوں کو دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا گئی۔ اذلان نے کار سٹارٹ کرتے بیک ویو میرر میں ایک ترش نگاہ ڈالی تھی۔ نہ جانے کس بات کی اکڑ ہے۔ دانت پیستا کار کی سپیڈ بڑھا گیا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ میریٹ کی پارکنگ میں کھڑے تھے، اور ان 20 منٹ کے دوران ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا تھا۔ اتریں؟ کار سے اترتے اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ جھجک کر اتری تھی۔ اذلان اسے نظر انداز کیے آگے بڑھا تھا۔ وہ بھی اسی کے پیچھے ہو لی تھی۔ آج ایک نئی دنیا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ یہ دنیا اخماسہ تنویر کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ پارٹی کی وینیو پر پہنچے تو گارڈ نے ایک نازک گلاس ڈور اوپن کیا تھا۔ سرخ کارپٹ پر قدم رکھتے اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ ارد گرد بہت سے لوگ موجود باتوں میں مشغول تھے، جن میں سے کئی نگاہیں ان دونوں پر اٹھی تھیں، اور زیادہ تر کی آنکھوں میں پہلا تاثر حیرت کا ابھرا تھا، کیونکہ لڑکی تو مکمل تھی، لیکن اس کا لباس کہیں سے بھی اس پارٹی اور اذلان سبتین کی گرل فرینڈ کی مناسبت سے نہ تھا۔ فائق اور جبران بھی اس کے ساتھ آتی اس سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ ارے سارا، یہ اذلان بھائی کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اپنی اسکول فیلو کی بات پر جہاں سارا چونک کر پلٹی تھی، وہیں علیشہ بھی منجمد ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ سارا کی مہربانی پر بننے والی دوستی کس موڑ پر جا رہی تھی؟ اسے سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، جبکہ سارا سبتین اپنے بھائی کی محبت پر نہال سی ہو گئی تھی۔ تقریباً دوڑتے ہوئے ان تک پہنچی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آئی لو یو سو مچ بھائی۔ چہکتے ہوئے اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ اذلان جس مسکراہٹ کے لیے اخماسہ تنویر کو یہاں لایا تھا وہ کام ہو چکا تھا، جبکہ اخماسہ نے حیرت سے ان دونوں بہن بھائی کو دیکھا۔ لو یو ٹو، خوش ہو؟ الگ ہوتے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا۔ بہت بہت زیادہ۔ مسکراتے ہوئے اخماسہ کے پاس آتی اسی طرح گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ آنے کے لیے۔ اس کے اتنے خلوص پر وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔
ایم سوری، میں گفٹ نہیں لا سکی، مدھم آواز میں بولی تھی۔ اذلان سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ تمہارا آ جانا ہی سب سے بڑا گفٹ ہے، آؤ میں سب سے ملواؤں۔ اس کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھ گئی، جہاں اس کے سارے یونی فیلوز جمع تھے اور تمام ہی سارا کی طرح ماڈرن ملبوسات میں ملبوس تھے۔ ایک احساس کمتری تھی جس نے یکدم ہی اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ ہیلو، لبوں میں بمشکل جنبش ہوئی تھی، سب کو ایک ساتھ جمع دیکھ کر جھجک بھی رہی تھی۔ کچھ نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ سرے سے ہی نظر انداز کر گئی، جبکہ علیشا اب تک بت بنی کھڑی سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس ماسی جیسے حلیے والے کو اذلان سبتین پک کرنے گیا تھا۔ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اس کی جانب بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ علیشا کی آواز پر وہ دونوں ہی پلٹی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مسکرا کر اسے دیکھا، مگر اس کی بولڈ ڈریسنگ کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے سٹ پٹائی تھی۔ میں نے تو سنا تھا تم بیمار ہو، پھر کیسے آ گئی؟ وہ بھی برتھ ڈے گرل کے بھائی کے ساتھ، بظاہر دوستانہ انداز میں کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپا طنز اخماسہ کو چپ سا کر گیا تھا۔ بھائی مجھے اداس نہیں دیکھ سکتے، اتنا تو جانتے ہی ہو علیشو۔ سارا خود ہی چیک اٹھی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، خواہ انہیں آنا پڑا۔ لب کاٹتے سارا سے معذرت کی۔ کیا ہو گیا، پاگل ہو؟ اس نے گھورا۔ علیشا نے ناگواری سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اچھا ہی ہوا نا کہ اذلان لے آئے، ورنہ کیسے بس یا رکشے میں دھکے کھا کر آتی۔ مصنوعی سا کہکہا لگا کر بات کو مزاح دینے کی کوشش کی تھی۔ اخماسہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا، مگر فوراً ہی خود کو سنبھالتی مسکرا دی تھی، جبکہ سارا اس کی بکواس بخوبی سمجھ گئی تھی۔ علیشا ایسی اس سے پہلے کہ سارا کچھ سخت بولتی، سبتین صاحب اور عالیہ صاحبہ اسے کیک کٹنگ کے لیے بلانے لگے تھے۔ آؤ چلو اب، مسکراتے ہوئے سارا سے بولی، اس کی تذلیل کر کے دل میں لگی آگ پر چند چھینٹے پڑے تھے۔ آؤ اخمی۔ سارا نے اسے بھی گھسیٹنا چاہا، مگر وہ فوراً دامن بچا گئی تھی۔ نہیں تم جاؤ، میں یہیں سے دیکھوں گی۔ آر یو شیور؟ ہاں نا بابا۔ ہلکا سا مسکراتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ علیشا دانت پیستی آگے بڑھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ماما بابا سے ملواؤں گی تمہیں۔ پیار سے اس کا ہاتھ دباتی آگے بڑھ گئی، جبکہ اخماسہ ایک گہری سانس بھرتی خاموشی سے وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسٹیج یہاں سے واضح نظر آ رہا تھا، جہاں اس وقت سارا کھڑی کیک کاٹ رہی تھی اور اس کی ایک جانب اذلان تھا، جبکہ دوسری جانب علیشا۔ یہ دنیا بہت حسین اور جھوٹی بھی۔ یہاں ہر شخص کے دو چہرے تھے، اپنوں کے لیے کچھ اور غیروں بلکہ غریبوں کے لیے کچھ۔ اور اگر وہ بھی اسٹیج پر چلی جاتی تو کتنا بڑا نمونہ لگتی ان آدھے ادھورے کپڑے زیب تن کیے لوگوں کے بیچ۔ اخماسہ اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز پر وہ چونکی تھی۔ سامنے ہی وہ گرے شرٹ اور بلیک جینس میں کھڑا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے، وہ ہلکا سا مسکائی تھی۔ اس کی سارا کی وجہ سے باسط سے بھی تھوڑی بہت بات چیت تھی۔ وہ خاصا ریزروڈ اور سلجھا ہوا شخص تھا، اس سے ہمیشہ تمیز سے ہی ملتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کے برابر میں رکھی چیئر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے کندھے اچکا گئی۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تم آؤ گی۔ برابر میں بیٹھتے بس ایک نظر اس کے سادہ چہرے پر ڈالی تھی، جو سادگی میں بھی کھل رہا تھا۔ صرف لبوں پر لگی لپسٹک نہیں اسے روز کے مقابلے میں کافی مختلف اور جاذب بے نظر بنا دیا تھا۔ یا شاید آج پہلی بار ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر الجھی تھی۔ وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ ایکسپیکٹ تو میں بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ محض بڑبڑائی تھی، مگر باسط سن چکا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اخماسہ کو دیکھا۔ مطلب اچانک ہی آنے کا ارادہ ہو گیا، بس اب اسے کیا بتاتی کہ اسے زبردستی اٹھا کر لایا گیا ہے۔ اوہ، سارا کے ساتھ کیک کٹنگ نہیں کی؟ مسکراتے ہوئے زانوں پر کوہنیاں ٹکائے اس سے پوچھا۔ نہیں، اتنا رش ہے، میں کیا کرتی وہاں؟ سادگی سے کہتے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ باسط کی نگاہیں اس کی اٹھتی گرتی خمدار پلکوں میں بار بار اٹک رہی تھی۔ چلو میں باقی فرینڈ سے مل لوں۔ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبراتا اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی سر ہلا گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ وہ اسٹیج سے اترا تو فائق اور جبران آنکھوں میں مانی خیزی لیے اسے گھیر چکے تھے۔ اذلان نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ کون؟ اپنا کوٹ اتار کر کلائی پر ڈالا۔ وہ سفید پری جسے بڑی شان سے لے کر آیا ہے۔ نگاہیں ترچھی کر کے اخماسہ کی جانب اشارہ کیا، جو اکیلے بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اذلان بدمزہ سا ہو گیا۔ سارا کی دوست ہے یار۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر تو کیوں لایا؟ بات یہ اہم ہے۔ ان دونوں کی مشکوک نگاہوں سے اسے کوفت سی ہونے لگی۔ غریبنی ہے، آ نہیں سکتی تھی، اور سارا کا موڈ اس کی وجہ سے آف تھا، اسی لیے پک کرنے چلا گیا۔ کندھے جھٹکتے سرسری انداز میں بولا تھا، جیسے اس کا ذکر اپنے نزدیک سننا بھی نہ چاہتا ہو۔ ان دونوں کے چہرے بدھ سے گئے۔ میں تو سمجھا تھا جبران کی طرح تو بھی فارغ ہو گیا۔ فائق نے مسخرے پن سے اسے چھیڑا۔ کیا بکواس ہے!
اذلان صحیح معنوں میں تپ اٹھا تھا، مگر وہ دونوں کہا لگا گئے۔ نہیں بھائی، بہت بھولی ہے وہ، اسے تو کوئی پٹاخہ ملنا چاہیے۔ جبران نے آنکھ مارتے سارا کے ساتھ تصویریں لیتی علیشہ کی جانب اشارہ کیا۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ایک غیر ارادی نگاہ اس کی جانب بھی اٹھی تھی جہاں وہ اب بھی تنہا بیٹھی تھی۔ خود کو ملامت کرتا سر جھٹک کر اپنے گیسٹ کی جانب بڑھ گیا۔ آؤ اپنے ماما بابا سے ملواؤں تمہیں۔ ڈنر کے بعد اسے اٹھانے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے سارا، 11 بج رہے ہیں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسے ثانیہ بیگم کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ یار آنٹی کو پتہ تو ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، بٹ پلیز اب مجھے جانا ہے، تم اپنے ڈرائیور سے کہو مجھے ڈراپ کر دیں۔ سر سے دوپٹہ اوڑھتے کھڑی ہوئی عالیہ صاحبہ خود ہی وہیں چلی آئی تھی۔ سارا تمہارے سارے فرینڈس نے ڈنر کر لیا نا؟ جی ماما، آپ اغماسا سے ملیں۔ اغماسا، یہ میری ماما ہیں۔ سارا کے بغیر تعارف کروائے بھی وہ ان کی پروقار شخصیت دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ کچھ جھجکی تھی۔ عالیہ صاحبہ نے پیار بھری نظروں سے اس سادہ سی لڑکی کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، بہت تعریفیں سنی ہیں تمہاری سارا سے، اور ویسا ہی پایا ہے۔ ان کے مشفقانہ انداز پر وہ یک ٹک اس خوبصورت خاتون کو تکتی چلی گئی۔ اور کھانا کھایا آپ نے بیٹا؟ اس کی خاموشی پر مزید اپنائیت سے بولی تھی۔ جی آنٹی، بس گھر جانا ہے۔ لٹیں کان کے پیچھے اڑستے ایک نظر سارا کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیا پڑی ہے تمہیں جانے کی؟ سارا کے منہ بسوڑنے پر عالیہ صاحبہ نے گھورا تھا۔ صحیح بات ہے، بچی اکیلی آئی ہے، والدہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بیٹا آپ ویٹ کریں، میں اذلان کو بھیجتی ہوں۔ ان کی بات پر وہ یکدم سٹ پٹائی تھی۔ نہیں، آپ ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں مجھے۔ ارے نہیں بیٹا، تم ہماری ذمہ داری پر آئی ہو، کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ پیار سے اس کا گال تھپکتی آگے بڑھ گئی۔ کتنی سویٹ ہیں تمہاری ماما۔ ان کے جانے کے بعد مسکرا کر سارا کو دیکھا۔ صرف تمہارے لیے، مجھے تو اتنا ڈانٹتی ہیں کیا بتاؤں۔ خفقے سے ان کی پشت دیکھی تھی۔ اغماسا اس کے کندھے پر چپت لگاتی ہنس پڑی تھی۔ اسی پل علیشہ بھی وہیں چلی آئی۔ کیا بات ہے، بڑے کہے لگائے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی سناؤ وہ جوک۔ جلتی نگاہوں سے اغماسا کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ اغماسا سے بیر پالے بیٹھی تھی۔ اس بات کی سمجھ اغماسا تنویر کو اب تک نہ آ سکی تھی۔ ہاں، ایسے موقع بھی کم ہی آتے ہیں، کیپچر تو کرنا چاہیے تھا نا۔ سارا نے بھی چھیڑا تھا، وہ بس گھور کر رہ گئی۔ تم واپس کیسے جاؤ گی؟ علیشہ متجسس ہوئی تھی۔ ماما نے بھائی کو بلایا ہے، وہیں چھوڑ کر آئیں گی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی سارا بول پڑی تھی۔ علیشہ کے اندر ایک لاوا سا پکنے لگا۔ نہ جانے کیوں یہ فیملی اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اتنی عزت دے رہی تھی۔ ارے میں چھوڑ دوں گی، اس میں کیا ہے؟ اس نے فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ سارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم اسے چھوڑنے اپنے گھر سے اپوزٹ جاؤ گی؟ سو واٹ؟ اس کی آفر پر اغماسا بھی خوش ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ علیشہ۔ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ بھی مربتاً مسکراتی۔ ڈونٹ بی فارمل۔ ایک ادا سے اپنا ڈائمنڈ ایئرنگ درست کرتے اسے دیکھا۔ اسی پل اجلت میں اذلان بھی چلایا۔ سارا اپنی فرینڈ کو باہر بھیجو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ قریب آتی سارا کو مخاطب کیا تھا، جبکہ اسے سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں ڈراپ کر دوں گی اغماسا کو، آپ بے فکر رہیں۔ دلربا انداز میں کہتی مسکرائی تھی۔ اذلان نے ایک نظر لب کاٹتی اغماسا کو پھر سے دیکھا۔ تھینکس علیشہ، مگر یہ ہماری مہمان ہیں، انہیں گھر پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ پلیز باہر آئیں فوراً۔ رسٹ واچ پر دیکھتا سنجیدہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اغماسا نے ایک افسردہ نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور خدا حافظ کرتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ علیشہ کو لگا کسی نے گرم ابلتا ہوا پانی اس کے منہ پر پھینک دیا ہو۔ اپنا سرخ پڑتا چہرہ لیے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بے ضرر لڑکی اسے آگے جا کر ایسا وقت بھی دکھا سکتی تھی۔ آگے بیٹھی اسے بیک ڈور کی جانب بڑھتے دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ جی؟ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شوفر نہیں ہوں آپ کا؟ ناگواری سے کہتے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لب کاٹتی جھجکتی ہوئی آگے بیٹھ گئی۔ اذلان بھی کار سٹارٹ کرتا سپیڈ بڑھا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی شخص کے ساتھ تنہا سفر کر رہی تھی۔ بے چینی سے لب کاٹتی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سارا وقت ونڈو کی جانب ہی رخ کیے بیٹھی رہی، جیسے برابر میں کوئی وجود موجود ہی نہ ہو۔ اذلان نے ایک ناگوار نگاہ اس کی پشت پر ڈالتے سر جھٹکا۔ اس بار بھی دونوں کے درمیان صرف خاموشی نے گفتگو کی تھی۔ تھینکس۔ گھر پہنچنے پر کار سے اترتے بلاخر اغماسا نے ایک نظر دیکھ کر شکریہ ادا کیا تھا، مگر بغیر اس کا جواب کا انتظار کیے فلیٹس کی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یعنی یہ بھی صرف فارمیلٹی نبھائی گئی تھی۔ وہ جی جان سے جل کر رہ گیا۔ ہاں، میں تو مرا جا رہا ان کے تھینکس سننے کے لیے۔ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر بڑبڑاتا ہوا کار سٹارٹ کر گیا۔ سارا؟ فائق کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ جی؟ لٹیں کان کے پیچھے اڑستے اس کے قریب آ گئی۔ تمام مہمان جا چکے تھے۔ سبطین صاحب اور عالیہ صاحبہ بھی اس کا باہر انتظار کر رہے تھے۔
مجھے کچھ دینا تھا تمہیں۔ ہوا سے بکھرتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ لمبا چوڑا شخص ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کنفیوز ہو رہا تھا۔ سارا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ سچ؟ لائیں دیں؟ ہاتھ آگے بڑھایا۔ فائق نے ایک چھوٹا سا ریپ ہوا باکس اسے دے دیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ کافی متجسس ہوئی۔ جب کھولو تب دیکھ لینا، اس کا چاند سا مکھڑا تکتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک نظر اسے دیکھتی مسکرائی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ فائق احمد نے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے اس چنچل سے لڑکی کو دل دے بیٹھا تھا، اور آج اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اذلان سے چھپ کر کے تحفہ دینے کی ہمت کر گیا تھا۔ اور اگر وہ قبول نہ کرے یہ تحفہ؟ دل سے ایک آواز آئی تھی جس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ مگر میں ایک کوشش کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا۔ کیا یہاں کھڑا خود سے باتیں کر رہا ہے؟ جبران نے حیرت سے اسے خود سے باتیں کرتا دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ کچھ نہیں، تیرا انتظار کر رہا تھا۔ خود کو سنبھالتا جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی کندھے اچکاتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ بات لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی جب نگاہ فائق احمد کے ننھے سے گفٹ پر پڑی۔ اس نے کمرے میں آ کر ایسے ہی ڈال دیا تھا۔ ڈرائر سائیڈ میں رکھ کر باکس اٹھایا اور احتیاط سے اسے کھولنے لگی۔ جبران اور فائق اسے ہر سال ہی تحفہ دیتے تھے، مگر اس بار فائق احمد نے الگ سے دیا تھا۔ باکس کھولا تو ایک پل کے لیے سٹپٹا سی گئی تھی، کیونکہ اس میں ایک نفیس سی ڈائمنڈ رنگ تھی اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی چٹ لگی تھی۔ سارا، میں نہیں جانتا تم اسے قبول کرو گی یا نہیں، مگر میں اپنا حال دل تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ نوٹ پڑھتے ہی گھبرا کر دونوں چیزیں ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالیں اور ہاتھ دل پر رکھ لیا، جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ ماتھے پر چمکتی بوندیں صاف کرتے لب کاٹ رہی تھی۔ اس نے تو آج تک ایسا نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی کبھی فائق احمد کی نظروں نے یہ احساس دلایا تھا۔ پھر یہ سب کب ہوا؟ آنکھوں کے سامنے چند گھنٹے پہلے کی ملاقات گھوم گئی۔ ہاں، کچھ تھا، کچھ بہت مختلف تھا اس کی آنکھوں میں۔ تو کیا کروں میں؟ ناخن کترتی بیڈ پر آ گئی، نگاہیں خود بخود ڈریسنگ پر رکھی رنگ پر گئی تھی۔ اف اللہ، منہ پر تکیہ رکھتی منہ چھپا گئی۔ جب ہی کمرے میں اس کے موبائل کی آواز گونجی تھی، سارا چونک کر اٹھی اور موبائل کی سمت دیکھا، جہاں کسی اور کی نہیں بلکہ فائق احمد کی ہی کال آ رہی تھی۔ اوہ نو! گڑبڑاتے ہوئے فون ہی آف کر دیا تھا۔ اس وقت اسے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب اس کی کال کاٹنے پر فائق بےقل سا ہو گیا تھا۔ یعنی وہ گفٹ، وہ راز، سارا سبطین کو ناگوار گزرا تھا، اور اتنا ناگوار کہ وہ بات کرنے کی بھی قائل نہ تھی۔ کیونکہ فائق احمد، تو نے یہ بے وقوفی کیوں تو دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو گیا؟ خود کو کوستا سر تھام کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اخماسا، میں کیا کروں؟ چہرہ ہتھیلیوں میں ٹکاتے اسے دیکھا۔ یوں نہیں آتے ہی اس نے ساری روداد اخماسا کو بیان کر دی تھی۔ وہ دکھتے کیسے ہیں؟ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، معصومیت سے بولی تھی۔ سارا کی آنکھوں کے سامنے اس کی شاندار شخصیت آ گئی تھی۔ اچھے ہیں، ہینڈسم ہیں، کیئرنگ ہیں، بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بس مجھے نہیں پتا۔ روانی میں بولتی جا رہی تھی جب اخماسا کے چہرے پر دبی دبی مسکان دے کر گڑبڑا گئی۔ تم اتنی تعریفیں کر رہی ہو تو ظاہر ہے اچھے ہی ہوں گے، اخماسا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھے تو ہیں، بٹ واٹ؟ وہ بھائی کے دوست ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اذلان بھائی کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا۔ لب کاٹتے اپنی بریسلیٹ سے کھیلنے لگی۔ ایک منٹ، پہلے تو یہ بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اخماسا نے بغور اس کے تاثرات دیکھے سارا کچھ سٹپٹائی تھی۔ نہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں تو بس مشورہ مانگ رہی ہوں۔ اس کی گھبراہٹ سے اخماسا اچھی خاصی محظوظ ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت یونی کے پارک میں بیٹھی تھیں۔ سارا اب علیشا کے ساتھ کم اور اس کے ساتھ زیادہ رہتی تھی۔ ایک بات کہوں، تم مجھ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے مشورہ مانگو، سب سے بہترین فیصلہ تم خود ہی کر سکتی ہو اپنے لیے، مسکرا کر خلوص دل سے بولی تھی۔ سارا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھینک یو اخمی۔ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سیاہ چادر اوڑھے کی پیاری سی لڑکی چند دن میں ہی سارا سبطین کو بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ہیلو گرلز۔ بلیک جینز اور سی گرین ٹی شرٹ میں ملبوس باسط وہیں چلا آیا تھا۔ ہیلو، کہاں تھے آج؟ سارا کو آج سارا وقت نہیں دکھا تھا، جبکہ اخماسا کی اس سے کم ہی بات ہوتی تھی۔ وہ ان لوگوں سے 1 سال سینئر تھا، مگر زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ بس یار، یونی کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اسی میں مصروف ہوں۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ایک نظر اخماسا کو دیکھا۔ وہ رجسٹر پر سر چکائے کام میں مصروف تھی۔ تو پڑھائی کا کیا کرو گے پھر؟ اسی کی ٹینشن ہے اخماسا۔ اس کے پکارنے پر اخماسا نے سر اٹھایا۔ کیا تم مجھے اپنے نوٹس دے سکتی ہو؟ میرے ایک جونیئر فرینڈ کو بہت ضرورت ہے، الیکشنز کے چکر میں سب کا کافی لاس ہو رہا ہے۔ اس کے ملیح چہرے پر نگاہیں گاڑتے پوچھا تھا۔
نہ جانے کل رات سے اسے کیا ہوا تھا، بس اس لڑکی کے قریب قریب رہنے کا دل چاہنے لگا تھا۔ سارا نے بغور اس کی بے خود نگاہیں دیکھی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں لے لو، مگر پلیز کل تک لوٹا دینا، اریبا نے بھی مانگے تھے۔ بیگ سے نوٹس نکال کر دیتے سادگی سے بولی تھی۔ اوکے دے دوں گا، آؤ یار لنچ کرتے ہیں، اس نے آفر کی۔ ہاں چلو چلتے ہیں، سارا بھی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، گھر جانا ہے، تم لوگوں کو پھر کبھی جوائن کروں گی۔ اخماسہ بھی اپنا سامان سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار آؤ نا۔ باسط کی آنکھوں کے جوت یکدم ہی بجھے تھے، جسے اخماسہ نے تو نہیں مگر سارا بخوبی دیکھ چکی تھی۔ ایم سوری، میں لیٹ ہو جاؤں گی، معذرت خواہانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اٹس اوکے، تم جاؤ، ہم کل بھی اسی کی جیب سے کھائیں گے۔ سارا باسط کی حالت سے محسوس ہوتی اخماسہ سے بولی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر انہیں خدا حافظ کہتی آگے بڑھ گئی وہ۔ چلو مجھے لنچ کرواؤ۔ باسط کی نگاہیں دیکھ کر چھیڑا تھا۔ اس نے چون کر اس کی شرارت سے چور آنکھوں میں دیکھا اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے تو بھیج دیا تم نے؟ ناراضی سے سارا کو دیکھا وہ کھلکھلا اٹھی۔ تمہارے سارے پر گن لیے ہیں؟ آنکھیں گھمائی تھی۔ دماغ نہ کھاؤ، آؤ چلو۔ چڑچڑا ہوتا کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ سارا کی شرارت بھی سمجھ چکا تھا۔ یہ علیشہ نہیں آئے گی آج؟ ایک ٹیبل منتخب کرتے آرڈر دیا تھا۔ آئی تھی مگر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کی، موبائل چیک کرتے باسط کو بتایا۔ ویسے تم مجھ سے اتنا دور کیوں ہو گئی؟ باسط نے میٹھا سا طنز کیا تھا۔ میں کہاں دور ہوئی ہوں، وہی میں اب میرے قریب نہیں آتی۔ وہ بھی کندھے اچکا گئی۔ اتنے میں ان لوگوں کا لنچ بھی آ گیا تھا، مگر باسط کو ایک ارجنٹ کال کی وجہ سے لنچ چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ سارا ٹیبل پر اب اکیلی ہی تھی۔ اس کا دھیان ایک بار پھر فائق احمد کی جانب چلا گیا۔ وہ اپنے دل کی آواز سنتی تو وہ تو رات سے ہی فائق احمد کے حق میں ہو چکا تھا، مگر اسے کسی کی ٹینشن تھی تو وہ ازلان سبتین کی تھی۔ وہ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ نہ جانے فائق احمد کے پرپوزل پر کیا رد عمل ظاہر کرتا۔ وہ سوچوں کے بھنور میں پھنسی تھی جب میسج ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، میسج اخماسہ کا تھا۔ وہ فوراً اوپن کر گئی۔ سارا پرانی لائبریری میں آؤ، اٹس ارجنٹ۔ میسج پر وہ کچھ چونکی تھی، کیونکہ پرانی لائبریری کیمپس سے کافی ہٹ کر تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے اخماسہ کو کال ملائی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ سارا کو اب تشویش سی ہوئی تھی، تیزی سے کینٹین سے نکلتی کیمپس کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سر آدھے گھنٹے میں میٹنگ ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ ازلان کے سیکریٹری نے رسٹ واچ میں وقت دیکھتے اسے مطلع کیا تھا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ فائل پر دستخط کرتے ایک نظر اسے دیکھا۔ سر 6:55، مؤدب انداز میں کہتے فائلز بیگ میں رکھنے لگا تھا۔ وہ بھی سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا جب ہی اس کا فون بج اٹھا تھا۔ عالیہ صاحبہ کی کال دیکھ کر وہ فوراً ریسیو کر گیا۔ یس ماما۔ اپنے سیکریٹری کے ساتھ روم سے نکل گیا۔ گرے 3 پیس پر روز وائٹ ٹائی لگایا اپنی شاندار شخصیت لیے ہمیشہ کی طرح پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تم کہاں ہو ابھی؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی جسے اس نے فوراً محسوس کیا تھا۔ آفس میں ہوں، کیوں؟ سارا ابھی تک گھر نہیں آئی ہے، ورنہ 5 بجے تک آ جاتی ہے۔ عالیہ صاحبہ کی بات پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیا؟ میں سمجھی کہ وہ علیشہ کے ساتھ ہوگی، مگر اس کو فون کیا تو کہہ رہی ہے کہ آج وہ جلدی گھر چلی گئی تھی۔ ان کی حواس پختہ آواز پر وہ ایک پل کے لیے چکرا کر رہ گیا تھا۔ اب فکر نہ کریں، میں لے آتا ہوں اسے، یونی سے وہیں ہوگی۔ کال کاٹتا تیزی سے کار کی جانب بڑھا تھا۔ تم برابر میں بیٹھو۔ اپنی سیکریٹری سے کیز لیتا خود ڈرائیونگ پر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد اب وہ لوگ کیمپس کی پارکنگ میں کھڑے تھے۔ آسمان پر اب اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کار سے اترتے اس نے پوری پارکنگ میں ایک نگاہ دوڑائی تھی اور جلد ہی اسے سارا کی کار نظر آ گئی تھی۔ تیزی سے اس کار کی جانب بڑھا۔ عاطف، یہ کار سارا کی ہے، مطلب وہ اب تک یونی میں ہی ہے۔ کار کے اندر جھانکتا تھاڑا تھا۔ سر ہمیں فوراً ایڈمن آفس چلنا چاہیے۔ اس کے مشورے پر ازلان سبتین تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ یونیورسٹی میں اس وقت اکا دکا یونین اسٹوڈنٹس ہی نظر آ رہے تھے۔ آفس کی جانب بڑھتے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں باسط، کدھر ہو؟ اس وقت ایک دوست کی سائڈ آیا ہوں ازلان بھائی، اس نے سادگی سے بتایا، مگر کچھ چونکا بھی تھا اس وقت اس کی کال دیکھ کر۔ سارا اب تک گھر نہیں پہنچی، سارے فرینڈ سے پوچھو کہاں ہے وہ، لب بھینچتے اسے بتایا۔ کیا؟ مگر اب تو 7:15 ہو رہے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم کینٹین میں ملے تھے۔ اس کی دوست کیا نام خماسہ، اس سے بھی پوچھو۔ ازلان کو یکدم ہی وہ یاد آئی تھی۔ نہیں، وہ تو ہم دونوں کو خدا حافظ کہہ کر گئی تھی، پھر ہم کینٹین چلے گئے تھے، اس کے بعد کا مجھے نہیں معلوم۔ چلے میں یوں نہیں آ رہا ہوں۔ اس کے فکر مندی سے کہنے پر کال کاٹتا اندر آفس میں داخل ہو گیا۔ ازلان صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ سر منتظر اسے یہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ سر آئی نیڈ یور کوآپریشن۔ سارا اب تک گھر نہیں پہنچی اور اس کی کار پارکنگ میں کھڑی ہے۔ اس کی سرسراتی آواز پر وہ بھی پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ نے ان کے فرینڈ سے پوچھا؟
وہ بھی خاصے تشویش کا شکار ہوئے تھے۔ سب سے معلوم کروا رہے ہیں مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ جیسے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ آئیں ہم سیکیورٹی سے معلومات کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اذلان پولیس کو بھی کال کر کے بلوا چکا تھا۔ آخر اس کے لخت جگر کا معاملہ تھا۔ باسط اپنے دوستوں کو لیے خود بھی وہیں چلا آیا تھا۔ ان لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر پورا کیمپس چھان مارا تھا مگر وہ کہیں نہ ملی تھی۔ اذلان نے خبر ابھی تک سبطین صاحب کو نہ پہنچائی تھی جو آج صبح کے بزنس ٹور پر نیوزی لینڈ گئے تھے۔ اذلان بھائی، باسط کسی سے کال پر بات کرتے اذلان کی جانب لپکا۔ ردا کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے پرانی لائبریری کی سائڈ جاتے دیکھا تھا سارا کو۔ پرانی لائبریری؟ اذلان کا دل ایک پل کے لیے بند ہو گیا تھا۔ وہ کچھ غلط نہیں سوچنا چاہتا تھا مگر دل و دماغ میں آتے عجیب خیالات کو مسلسل جھٹکنے کی کوشش میں تھا۔ چلو فوراً خود کو سنبھالتا کار میں بیٹھا تھا۔ پولیس کی گاڑی بھی ان کے ساتھ ہی لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ یہ علاقہ انڈر کنسٹرکشن تھا، اسی لیے اتنی روشنی نہ تھی۔ وہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ٹارچ لیے لائبریری میں داخل ہوا تھا۔ سارا، اس ویران لائبریری میں اس کی گرجدار آواز گونج اٹھی تھی۔ در و دیوار مٹی سے اٹے تھے جسے سالوں سے یہاں کا کسی نے رخ نہ کیا ہو۔ سارا، کہاں ہو بیٹا؟ ایک طویل کوریڈور تھی جس سے گزرتے ایک ایک کمرہ چھان رہے تھے۔ باقی اسٹوڈنٹس اوپری منزل کی تلاش کر رہے تھے۔ سارا کونے میں بنے کمرے کا دروازہ وہاں کرتے اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک وجود اوندھا پڑا نظر آیا تھا۔ اذلان تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کے دل کا ٹکڑا اس کی سارا تھی۔ سارا میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ اس کا رخ موڑتے اپنی باہوں میں بھرا مگر وہ بے سدھ پڑی تھی۔ ہونٹوں پر جمے خون اور رخسار پر پڑے نیل نے اذلان سبطین کی آنکھوں میں خون اتار دیا تھا۔ باسط وغیرہ بھی تیزی سے اسی کمرے میں آئے تھے۔ اذلان ذرا بھی تاخیر کیے بغیر اسے باہوں میں بھرتا باہر کی جانب لپکا تھا۔ اس وقت وہ کسی کے سوالوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس کی اولاد جیسی بہن اس کی باہوں میں بے سدھ پڑی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے پر اور آپ کے ویڈیوز کے لائکس پر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب اپلوڈ کی جائے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔